ہم بائبل پڑھیں، قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کریں یا پھر اینتھروپالوجی کی ریسرچ دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ سب چند نقطوں پر متفق ہیں۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام دونوں کا تعلق مڈل ایسٹ سے تھا۔ یہ خلیج فارس کے دائیں بائیں رہتے تھے۔ سائنس اور بائبل گارڈن آف ایڈن کا مقام بصرہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود القرا ٹاؤن بتاتی ہے۔ یہ مقام اب سمندر میں زیر آب ہے۔ اسلامی روایات مزدلفہ کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا مقام اتصال قرار دیتی ہیں۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ شام میں پیش آیا تھا۔ آپ یہ جان کر شاید حیران ہوں، شیطان بھی عراق میں اترا تھا۔ اربیل میں اس کا باقاعدہ ٹیمپل اور اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ یہ یزیدی کہلاتے ہیں۔ ان کی آبادی 7 سے 15 لاکھ کے درمیان ہے اور یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا اور پھر ابلیس یعنی شیطان کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ لوگ یہاں تک بائبل اور قرآن مجید کے دعووں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ اس کے بعد ایک نئی کہانی سناتے ہیں۔ ان کے بقول اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے انکار کی وجہ پوچھی تو شیطان نے کہا کہ میں نے ہمیشہ آپ کو سجدہ کیا، میں کسی غیر اللہ کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں؟ یہ شرک ہے اور میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یزیدیوں کے بقول اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواز قبول کر لیا اور اسے شاباش دی، اور اس کے بعد ازاں آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا۔ یہ جب نکلے تو شیطان نے اللہ سے عرض کیا، آپ مجھے بھی ان کے ساتھ جانے دیں تاکہ میں ان پر نظر رکھ سکوں۔ اللہ نے یہ درخواست قبول کر لی اور یوں یہ بھی اربیل کے علاقے میں بنی آدم کے قریب آباد ہو گیا۔ یزیدی شیطان کو اپنا امام جانتے ہیں۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا ٹیمپل اربیل سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ یزیدی دنیا میں شیطان کے واحد معلوم پجاری اور یہ ٹیمپل واحد عبادت گاہ ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ آج کے عراق میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ سویلائزیشن کے ماہرین اربیل شہر کو دنیا کا قدیم ترین شہر قرار دیتے ہیں۔ ان کے بقول انسان نے کھیتی باڑی بھی یہاں شروع کی اور پہیا اور کپڑا بھی یہیں ایجاد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق بھی عراق یعنی میسوپوٹیمیا کے اسی علاقے سے تھا۔ یہ بنیادی طور پر 2 دریاؤں دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ تھا اور یہ میسوپوٹیمیا کہلاتا تھا۔ میسوپوٹیمیا کا مطلب 2 دریاؤں کی درمیانی جگہ ہوتا ہے۔ آج کے ترکی، شام اور عراق کے بڑے علاقے میسوپوٹیمیا میں شامل تھے۔ طوفان نوح کے بعد یہاں خلیج فارس بن گیا اور یہ علاقے پانی کی وجہ سے مختلف ملکوں اور خطوں میں تقسیم ہو گئے۔ انسانوں کی آبادیاں پھیلتی رہیں، قبیلے قبیلوں سے لڑتے رہے، لوگ میسوپوٹیمیا سے باہر نکلتے رہے، آباد ہوتے رہے اور ملک بنتے ٹوٹتے اور پھر بنتے رہے، اور یوں وقت کا پہیہ آگے بڑھتا رہا۔ دنیا کے تمام قدیم ترین شہر اسی علاقے میں ہیں۔ واٹر ایج یعنی طوفان نوح کے بعد آئس ایج یعنی برف کا زمانہ آیا۔ اس زمانے میں گہرے بادلوں نے سورج کو ڈھانپ لیا تھا، جس کے نتیجے میں پوری زمین جم گئی، حتیٰ کہ سمندر بھی ٹھوس ہو گئے۔ اس زمانے میں گوشت انسانوں کی واحد خوراک تھی۔ اس دور میں انسانوں کا ایک گروہ رینڈیز کا پیچھا کرتے ہوئے سینٹرل ایشیا اور پھر آج کے روس اور وہاں سے الاسکا اور الاسکا سے آج کے امریکہ پہنچ گیا۔ یورپ میں بھی یہی لوگ آباد ہوئے تھے۔ دوسرا گروہ گرم زمینوں کی تلاش میں برصغیر اور مشرق بعید پہنچ گیا اور تیسرا گروہ افریقہ آباد ہو گیا۔ یہ تینوں گروہ بعد ازاں ایک دوسرے اور تیسرے سے ملتے رہے اور یوں انسانوں کی مختلف قسمیں، گروہ اور قومیتیں بنتی چلی گئیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ سارا کھیل 10-12 ہزار سال سے زیادہ نہیں۔ یہودی اس کا دورانیہ 6,000 سال بتاتے ہیں۔ ہمیں آج انسانوں کے جو ڈھانچے 10,000 سال پرانے ملتے ہیں وہ قدیمی انسانوں کے ہیں۔ وہ آدمی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھے، وہ ہم سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، اور بقول ڈارون وہ ارتقاء کے عمل سے گزر کر بندر، چمنیزی اور بن مانس سے انسان بنے تھے۔ ہم آدمی ان کا پرومیکس ورژن ہیں۔ ہمارے دماغ کا سائز ان سے دگنا بلکہ 100 گنا ہے، لہٰذا ہم کون و مکان کی حدود سے باہر نکل گئے ہیں۔
اور ہم نے وہ بھی ایجاد یا دریافت کر لیا جس کے بارے میں دوسری مخلوقات سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ سلسلہ حابیل اور قابیل کی لڑائی سے شروع ہوا تھا۔ شام کے کسی گھاٹی میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور اس کے بعد فسادات کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا جس کے بارے میں فرشتوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ یہ زمین پر فساد پھیلائے اور خون خرابہ کرے گا۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ 4 نتائج پر پہنچیں گے۔ اول، تمام آسمانی مذاہب مڈل ایسٹ میں اترے۔ دوم، حابیل قابیل سے لے کر دوسری عالمی جنگ تک دنیا کی تمام بڑی جنگیں مڈل ایسٹ سے شروع ہوئیں یا یہاں پہنچ کر ختم ہوئیں۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی۔ پورا مڈل ایسٹ اس وقت اس خلافت کا حصہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم یورپ اور جاپان میں لڑے گی، لیکن اس کے نتیجے میں اسرائیل بنا اور اس نے مڈل ایسٹ میں تیسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھ دی۔ منگول بھی مڈل ایسٹ پر حملہ آور ہوتے رہے اور امیر تیمور بھی اسی کی اینٹ سے اینٹ بجاتا رہا۔ اور سوم، دنیا کی زیادہ تر معدنیاتی دولت مڈل ایسٹ میں چھپی ہے اور دنیا اس دولت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور چوتھی، آپ مشرق سے مغرب کی طرف سفر کریں یا شمال سے جنوب کی طرف آئیں، آپ کو بہرحال مڈل ایسٹ میں رکنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ دنیا میں تیل اور گیس کے سب سے بڑے ذخائر بھی مڈل ایسٹ میں ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب عیسائیت، اسلام اور یہودیت بھی مڈل ایسٹ سے شروع ہوئے اور دونوں قبلے بھی اسی علاقے میں ہیں۔ چنانچہ یہ خطہ خیر، شر اور خوشحالی تینوں کا مرکز ہے۔ یہ سویلائزیشن کی یونیورسٹی بھی ہے۔ تہذیبوں نے یہیں سے جنم لیا تھا اور یہیں پر ختم ہوتی رہی تھیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمیوں کا سفر اسی سرزمین سے شروع ہوا اور ان کا خاتمہ بھی اسی مقام پر ہوگا۔ ہم بدقسمتی سے بڑی تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم اب آتے ہیں موجودہ لڑائی کی طرف۔ انسان نے دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم ایجاد کر لیا۔ یہ اب تک کی تاریخ کا تباہی کا سب سے بڑا سورس تھا۔ اس سے صرف امریکہ کے دشمن نہیں گھبرائے بلکہ امریکہ خود بھی ڈر گیا۔ کیونکہ یہ ٹیکنالوجی تھی اور انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ علم کو محدود نہیں رہنے دیتا۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی شخص کوئی چیز ایجاد کر لے تو دوسرے انسانوں کو اسے سیکھنے میں ذرا دیر نہیں لگتی۔ آپ سول ایویشن، بجلی اور فون کو لے لیجئے۔ رائٹ برادرز نے 1903 میں پہلا جہاز اڑا دیا۔ یہ بمشکل 8 سے 10 فٹ اونچا جا سکا اور اس نے صرف 12 سیکنڈ پرواز کی۔ لیکن آپ انسان کا کمال دیکھیے کہ اس نے پہلی اور دوسری دونوں جنگیں جہازوں کے ذریعے لڑیں اور یہ جہاز کی پہلی پرواز سے صرف 66 سال بعد چاند پر اتر چکا تھا۔ انسان نے اس کے بعد صرف 103 برسوں میں رائٹ برادر سے F-35 اور J-35 تک کا سفر طے کر لیا۔ بلب 1879 میں ایجاد ہوا لیکن یہ 30-40 برسوں میں آدھی دنیا تک پہنچ چکا تھا۔ ٹیلی فون گراہم بیل نے 1876 میں ایجاد کیا۔ اس نے نسل انسانی کی تاریخ میں پہلی بار اپنی اسسٹنٹ کو ایہوئے کہا۔ یہ ہیلو بنا اور پھر 10 برس میں پوری دنیا میں ہیلو ہیلو ہو رہی تھی۔ انسان نے ہیلو سے سوشل میڈیا تک کا سفر 129 برسوں میں طے کیا۔ لہٰذا امریکہ جانتا تھا کہ ہم بلا شبہ دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہیں، لیکن ہم واحد نہیں ہیں۔ ہم زیادہ دنوں تک اس میدان میں اکیلے نہیں رہیں گے، اور اگر یہ ٹیکنالوجی ایک بار نکل گئی تو تیسری جنگ دنیا کی آخری جنگ ہوگی۔ امریکہ یہ بھی جانتا تھا اگلا دور جغرافیہ کا نہیں معیشت کا ہوگا، اور کرائرس پر صرف وہ قوم حکومت کرے گی جس کے ہاتھ میں دولت کی لگام ہوگی۔ چنانچہ امریکہ نے معیشت کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے اور دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے چند بندوبست کیے۔ اس نے نیو یارک میں اقوام متحدہ بنائی تاکہ دنیا کے تمام تنازع امریکہ میں حل کیے جا سکیں۔ اس نے ورلڈ بینک اور IMF بنایا تاکہ دنیا کی معیشت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس نے عالمی تجارت کو قابو میں رکھنے کے لیے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنائی، عالمی صحت کو اپنی نظروں میں رکھنے کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بنائی، پوری دنیا کو ڈنڈا دکھانے کے لیے نیٹو بنائی، اور پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے ڈالر کو واحد انٹرنیشنل کرنسی بنا دیا۔ اور یوں تمام طاقتیں امریکہ کے ہاتھ میں آ گئیں اور امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا۔ یہ کھیل ٹھیک چل رہا تھا،
لیکن پھر 2000 عیسوی میں ایک نیا کھلاڑی سامنے آیا اور اس نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔